السلام علیکم پیارے بچوں، یہ 8ویں جماعت کا اردو ہے اور ہمیں آج پڑھنا ہے اس کی 14ویں لیسن جس کا نام ہے چند خلاباز خواتین۔ تو آج ہمیں جاننا ہے کہ بہت ساری خواتین اور بہت سارے مرد جو سائنسدان ہیں، سائنٹسٹ جو ان کو کہتے ہیں، جو خلا میں گئی، جو آسمان میں گئی، وہاں دیکھا وہاں پر کیا ہے، تو بہت ساری عورتیں بھی گئی ہے۔ آج ہمیں جاننا ہے کہ کون کون سی عورت گئی ہے، اس کے بارے میں جاننا ہے۔ تو میں پڑھوں گی تو آپ کتاب کی طرف غور سے دیکھو گی اور میں اس کا معنی بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی۔ تو آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 75 یعنی 75 نکالیے اور کتاب کی طرف دیکھیے۔ چند خلاباز خواتین۔ چاند پر قدم رکھنے کے بعد انسان نے خلاؤں میں بھی پرواز شروع کر دی۔ یہ انسانی ترقی کا ایک بہت بڑا قدم ہے۔ یعنی کہ انسان نے جب چاند پر قدم رکھا تو انسان کا ذہن جتنا انسان بڑھتا گیا، جتنا انسان بڑا ہوتا ہے اسی طرح انسان کا ذہن بھی بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ اور جب انسان نے چاند پر قدم رکھا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں خلائی پرواز کروں، کیوں نہ میں خلا کے بارے میں جانکاری حاصل کروں۔ تو انہوں نے خلا میں جانے کا سوچا۔ ہم کائنات یہ جو ساری دنیا ہے، ہم کائنات دنیا جو اسی کو کائنات بولتے ہیں، ہم کائنات کے ایک چھوٹے سے سیارے یعنی جس کے ارد گرد گردش کرتا ہو اسی کو سیارہ بولتے ہیں۔ سیارے یعنی زمین پر رہتے، بولتے کائنات کے ہم ایک چھوٹے سے سیارے زمین پر رہتے ہیں۔ ہماری زمین کی سطح فضا سے زیادہ بلند نہیں ہے، 60 کلومیٹر تک تو خاصی ہوا ہے، لیکن تقریباً 300 کلومیٹر کے بعد اس کی حدود ختم ہو جاتی ہیں۔ یعنی ہماری زمین کی اوپری سطح جو ہے 60 کلومیٹر تک تو اچھی ہوا ہے، لیکن 60 کلومیٹر کے بعد 300 کلومیٹر تک تھوڑی تھوڑی ہوا ہے۔ اس کے بعد نہ ہوا ہے، نہ جانور ہے، نہ کوئی چیز ہے، بلکہ ایک سنسان اور بے کنار کائنات ہے، جہاں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اس کے آگے ایک بے کنار اور سنسان کائنات ہے۔ اس کے آگے کیا ہے؟ بے کنار مطلب جس کی حدود ہی نہیں ہے، جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور سنسان مطلب خاموش کائنات ہے، جہاں آواز، ہوا، پانی، روشنی کچھ بھی نہیں ہے، یہی خلا ہے۔ تو جہاں پر نہ آواز ہے، نہ پانی ہے، نہ روشنی، یہی خلا ہے، یہی آسمان ہے۔ خلائی پرواز کی ابتدا روس نے کی تھی۔ تو خلائی پرواز جو ہے سب سے پہلے جو گئے ہیں وہاں پر، وہ کس ملک نے کی؟ روس نے کب خلائی پرواز کی؟ روس نے 4 اکتوبر 1957 کو اپنا خلائی جہاز اسپوتنک اول میں بھیجا تھا۔ تو روس نے خلائی پرواز کی ابتدا کی تو کب کی؟ 4 اکتوبر کب؟ 4 اکتوبر 1957، 4 اکتوبر 1957 کو اپنی خلائی جہاز اسپوتنک اول خلا میں بھیجا تھا۔ اسپوتنک اول جو ہوائی جہاز ہے انہوں نے اس کو خلا میں بھیجا تھا۔ اس کامیابی کے بعد اسے انسانوں کو خلا میں بھیجنے کا خیال آیا۔ انہوں نے جب یہ کامیابی حاصل کی روس نے، تو انہیں لگا کہ اب ہم انسانوں کو اس خلا میں بھیجیں گے۔ تو چنانچہ روس نے ہی اپنے دوسرے خلائی جہاز اسپوتنک دوم کے ذریعے لائکا نام کی ایک کتیا کو خلا میں بھیجا۔ تو پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا کہ خلا میں ہوا ہے، پانی ہے، کچھ ہے، کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن روس نے اس بات کی تحقیق کے لیے اسپوتنک اول میں دوسری بار لائکا نام کی ایک کتیا کو بھیجا۔ اس کے بعد امریکہ نے باری باری سے 2 کتے اور 2 بندر بھیجے۔ اس کے بعد امریکہ نے 2 کتے اور 2 بندر بھیجے، لیکن وہ وہاں پر ہوا نہ ہونے کی وجہ سے مر گئے۔ یہ دراصل انسان کو خلا میں بھیجنے کی تیاری تھی۔ اصل میں یہ تجربہ کر رہے تھے کہ ہم جب خلا میں جائیں گے، پہلے یہ تجربہ کر رہے تھے، ایکسپیریمنٹ جس کو بولتے ہیں۔ سب سے پہلے جو انسان خلائی سفر پر گیا وہ روسی خلا باز یوری گیگرین تھا۔ تو جو سب سے پہلے خلا میں گیا اس کا نام کیا تھا پیارے بچوں؟ یوری گیگرین۔ اور سب سے پہلے کس ملک نے خلائی سفر کیا؟ روس نے، 4 اکتوبر 1957 میں۔ یہ آپ لکھ کر رکھے، یوری گیگرین پہلا انسان تھا جس نے خلائی سفر کیا۔ اس نے 12 اپریل 1961 کو زمین کے گرد ایک پورا چکر لگایا تھا۔ اور جو یوری گیگرین ہے اس نے 12 اپریل
1961 کو زمین کے گرد ایک پورا چکر لگایا تھا۔ یوری گیگرین کے کامیابی خلائی سفر سے سائنسدانوں کا حوصلہ بلند ہوا، اور جب پہلی بار یوری گیگرین نے خلائی سفر کیا تو اس سے بہت سارے سائنسدانوں کا جو حوصلہ وہ بلند ہو گیا، اور انہوں نے بھی ٹھان لیا کہ ہم بھی خلائی سفر کریں گے۔ شکریہ، آج اتنا ہی پڑھیں گے، کل اس کے آگے ہم پڑھیں گے۔